नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल वाक़िया हमारी आज पार्ट 27 हमने स्टार्ट करनी है इंशाअल्लाह ताला, तो इसकी तिलावत लगाते हैं। إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثة. अच्छा जी, तो सूरतुल वाक़िया है। वाक़िया क़यामत के नामों में से एक नाम है और इसके अंदर जो है वो हमें इस सूरा का जो सेंट्रल थीम है वो यही है कि आख़िरत में कामयाबी और नाकामी, वो दोनों बातों का इसके अंदर जो है ना हमें ज़िक्र मिलेगा। इसके जो ज़माने नुज़ूल है वो तकरीबन 5 नबी के करीब है और जो इसका स्टाइल है वो यही है कि इसमें एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती है और हमें बताया जाता है डिफरेंट छोटे से टॉपिक्स हैं और उसके उसमें क़यामत के दिन लोगों की जो दर्जात हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि कैसे-कैसे दर्जात में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फिर जन्नत और जहन्नम की एक्सप्लेनेशन इसके अंदर हमें मिलेगी। फिर ये मिलेगा कि अल्लाह की नेमतों का एहसास हमें करना चाहिए। तो वो उसकी तरग़ीब है और कुरान की हक़ानियत और अज़मत की बात इसके अंदर मिलेगी और आखिर में मौत के वक़्त इंसान की बेबसी का जो आलम है उसका भी ज़िक्र इसके अंदर हमें मिलेगा। पिछली सूरत के साथ इसका देख लेते हैं कि रब्त की सूरतुर रहमान में हमने देखा था कि 2 तरह की जन्नतों के ज़िक्र पे ख़त्म हुई थी ना। तो यहाँ पर आगाज़ में ही है कि क़यामत आने वाली है और मुक़र्रबीन और अस्हाबुल यमीन को अपनी जन्नतें मिल जाएँगी। तो और इसके अलावा इसकी जो ख़ास ख़ुसूसियत है वो ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बूढ़े हो चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हूद, अल-वाक़िया, अल-मुरसलात, अम्मा यतसाअलून या सूरतुल नबा और सूरतुल इज़ा शमसल कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया। ये तिर्मिज़ी 3297 की हदीस है और देखें इसलिए इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि मुझे बूढ़ा कर दिया, वो इस वजह से देखें आपने इतना इस बात का एहसास लिया, इतना ज़्यादा कि आपको देखिए फ़िज़िकल सिम्पटम्स आने शुरू हो गए। कि आप जो थे कि बूढ़े हो गए हैं, ये कहा आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। क्योंकि देखिए हम अल्लाह से डरने और क़यामत के आने का हम सबको इल्म है। लेकिन क़यामत सूरतुल वाक़िया का भी एक जो है वो उसके अंदर शामिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि क़यामत और उसके हालात और लोगों का हिसाब-किताब, इन सब बातों को जब आप लिटरली अपने ऊपर लेते हैं ना, तो देखें नबी पाक को उसका इतना फ़िज़िकल असर हुआ। तो हमें किस कदर डरना चाहिए, हमें किस कदर जो है वो इस बात के लिए पशेमान भी होना चाहिए और थोड़ा सीरियस भी होके इसको लेना चाहिए कि जो ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ जो वाक़या का ज़िक्र है, यानी कि क्या है कि इज़ा वक़अतिल वाक़िया, कि जब वो होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा, कि जब क़यामत आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? और जब देखें ना ये बहुत बड़ा सान्या है जिसका ज़िक्र है, यहाँ पर तो सारा फ्यूचर डिस्कस हो रहा है इस आयत के अंदर। तो एक ऐसी चीज़ है जो कमिंग डेज़ में होनी है और एग्ज़ैक्ट वर्ड बाय वर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो सारे इंसिडेंसेस जो होने हैं, वो हमें एक-एक करके बता दिए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उससे कितना असर लेकर अपनी ज़िंदगियों को चेंज करते हैं, कितना उसको अपने ऊपर तारी करते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो इतने पशेमान हो गए कि हज़रत अबू बकर ने कहा कि आप बूढ़े लग रहे हैं। और देखिए पिछली सूरह रहमान में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अपने रब से डरता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ये हमने पढ़ा था सूरह रहमान में। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें और हम मुझको और आपको वो खौफ अता कर दे। क्योंकि वो बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जो अपने रब से डरते हैं और ये तो मुनाफ़िक होते हैं ना।
جو کہتے ہیں جو بے خوف ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں، خود کو بھی بخشا بخشایا سمجھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بخشا بخشایا سمجھتے ہیں، اور اپنے ماں-باپ کو بھی بخشا بخشایا سمجھتے ہیں، سب کو وہ کہتے ہیں سب جنت میں چلے گئے اور سب بخشے بخشائے ہیں۔ تو وہ یہ تو منافق کی نشانی ہوتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو خوف کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ تو بس جو ہے اس کے دل میں جو ہے فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نہ کرے ہمارے دل ایسے پتھر ہو جائیں کہ ہم بالکل بے خوف ہی ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور بس یہی سمجھنے لگ جائیں کہ یہ جنتیں تو بس ہماری قسمت میں ہمیں تو ملیں گی۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کو جنتوں کی بشارتیں تھیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جنت میں جانا تھا، اپنی امت کے لیے فکر مند تھے نا، اور اسی طرح جن لوگوں کو جنت بشارتیں تھیں وہ بھی ڈرتے تھے قیامت کے دن سے، وہ بھی اپنے حساب سے ڈرتے تھے۔ تو ہمیں کس قدر اس کے لیے سیریسنس کرنی چاہیے، یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر کیا آیا 12 میں کہا تو کوئی اس واقعے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، کہ پہلی بات تو کہی کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا تو پھر اس کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اچھا یہاں پر نا بہت چھوٹی-چھوٹی مختصر آیات ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک چنک اور کچھ آیات کا چنکس لیتے ہیں، پھر اس کو ساتھ-ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں اس میں کہ تو اس کا آیا 2 میں تو ہم نے پڑھ لیا، تو کوئی اس واقعہ کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اب 3 پڑھتے ہیں، وہ تہ و بالا کو کر دینے والی آفت ہوگی۔ اب کیا اس کے اندر ذکر ہے کہ ذکر اس کے اندر یہی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے جو واقعات ہیں وہ ان کے بارے میں بتا دیا، اور ہمیں جو ہے یہ کلیئر کٹ کر دیا کہ ابھی تو جو ہے نا وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، جو بھی منافقین ہیں وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں اور اس بات کو یقین نہیں کرتے، وہ یا یقین کرنا نہیں چاہتے کہ قیامت آئے گی، اور لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا، پھر کوئی نہیں ہوگا جو اس کا انکار کر سکے گا، وہ کوئی نہیں ہوگا جو یہ جو ہے وہ منکر ہوگا۔ اب دیکھیے جب جیسے یہاں پر کہا گیا نا کہ اذا وقعت الواقعہ، اب اذا کا مطلب کیا ہے کہ جب، یعنی جب ہونے والا واقعہ، اور یہ جب کب ہوگا؟ جب سارے میجر سائنس جو ہیں وہ ریویل ہو جائیں گے، سارے جیسے کہ دجال آ جائے گا، دابت الارض آ جائے گا، اور کچھ عمومی نشانیاں وہ تو ہمیں ابھی بھی نظر آتی ہیں نا، جیسے ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جی زلزلوں کا بڑھنا ہو جائے گا، طوفانوں کا بڑھنا ہو جائے گا، بے حیائی اور فحاشی بڑھ جائے گی قیامت کے قریب، اور پھر خصوصی نشانیوں میں کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آ جانا، اور ہماری امت کا آ جانا، اور پھر نبی پاک نے کہا ہے کہ جب یہ سب میجر نشانیاں آنے کے بعد پھر پے در پہ نشانیاں آئیں گی، جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، تو پھر تو وہ ایک کے بعد دوسرے پہ تیسرے پہ آتی جائیں گی، اور پھر اس لیے جب وہ ساری نشانیاں آ جائیں گی اور سب کچھ ہوگا تو پھر وہ واقعہ پیش آئے گا۔ یہ سب اب فیوچرسٹک واقعات ہیں جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی پھر وہ واقعہ پیش ہوگا۔ جیسے ہم پڑھتے تھے کہ پرانی کتابوں میں ایک نبی کا ظہور ہے، تو اس طرح ان کو بھی نشانیاں، تو ہمیں بھی اب نشانیاں بتائی جا رہی ہیں بہت ساری قیامت کے آنے کی۔ اور پھر کیا ہے کہ جو اس میں ہے کہ اس واقعے کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو دیکھیں نا ہمیں قرآن میں بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیل ملتی ہے، جیسے عقیدے کی ڈیٹیل ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ملتی ہے، آخرت کے بارے میں ملتی ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتا دیا۔ لیکن جیسے کچھ چیزیں ہیں، نماز، روزہ، یا کچھ اس طرح کی کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، کیا وہ تمام چیزیں ہیں، تو ان کے لیے ہمیں جو ہے وہ حدیث ملتی ہے۔ تو یہ کوئی فینٹم فیئر نہیں ہے، تو یہ تو اصل ٹروتھ ہے کہ اس دن تو پھر کوئی جو ہے وہ اس سے بچ کر نہیں رہے گا، اور پھر کیا ہے وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، یعنی کہ اپ سائڈ ڈاؤن کر دے گی، کہ ایسی زبردست ہوگی کہ زمین جو ہے وہ پوری ہل جائے گی، جیسے کہا ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی ایسا زلزلہ ہوگا کہ وہ زمین کو جو ہے وہ پست کر دے گا، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر دے گا، اور پھر اس کے بعد آیا 4 میں ہے کہ زمین اس وقت یکبارگی اے، ہلا ڈالی جائے گی، یعنی کہ بہت زبردست زلزلہ ہوگا، اور آیا 6 ہے، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، یعنی کہ اتنی بڑی مخلوق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے پہاڑوں کی، وہ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ریزہ ریزہ، یعنی آپ امیجن کریں نا یہ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے کیسے گریں گی، کیسے ٹوٹیں گی، اور جتنی ان کے اوپر مقابلہ بازی ہے کہ ٹاپ بلڈنگ کون سی ہے، سب سے نمبر 1 بلڈنگ کون سی ہے، ابھی تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں اے آئی کے ذریعے یا سی جی آئی کے ذریعے موویز میں ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ ایسے بلڈنگ پوری کی پوری کولیپس ہو گئی، تو ہم اسی چیز کو امیجن کر سکتے ہیں کہ جیسے پوری کی پوری بلڈنگیں کولیپس ہو جائیں گی تو اس وقت کیا حالت ہوگی انسان کی، اور کس قدر وہ ہولناک وہ وقت ہوگا کہ جب یہ سب آئے گا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ یہ جو فیوچر کی بات ہے نا قیامت کی، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کو نہ دیکھے،
ہر کسی کو اس چیز میں سے گزرنا ہے، جیسے موت برحق ہے نا، تو اسی طرح قیامت کا کو بھی میں سے گزرنا بھی ایک ایسا ہے کہ ہر کسی کے لیے کو اس چیز کے اندر سے گزرنا ہی ہوگا۔ اچھا جی، اور اس کے اندر پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا جب قیامت آ جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا، جب ہر چیزیں اڑ جائیں گی، بلڈنگیں ٹوٹیں گی اور کوئی جو ہے وہ انسان کسی دھوکے میں نہ رہے، کسی اپنی اکڑ میں نہ رہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گریڈنگ کی بات کی کہ پھر گریڈنگ ہونی شروع ہوگی۔ اور کیسی گریڈنگ ہوگی آخرت کی گریڈنگ؟ 3 کیٹیگریز اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور کیا ہے وہ؟ آیا 7 میں تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ اور آیا 9 اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا؟ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔ اب اولئک المقربون، وہ تو مقرب لوگ ہیں، فی جنت النعیم، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ تو اب کیا کیٹیگریاں بتائیں؟ ایک کیٹیگری تو یہ بتائی جو رائٹ ہینڈ والے ہوں گے نا، کہ ان کے کیسے؟ دائیں بازو والے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ 3 جو کیٹیگریز ہیں، ایک دائیں بازو سائڈ پہ ہوں گے، ایک بائیں بازو والے ہوں گے، یعنی کہ نامہ اعمال ملیں گے۔ دائیں بازو میں جن کو ملیں گے تو پھر ان کی تعریف کی گئی کہ جن کو دائیں بازو میں ملیں گے تو ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ، کہ وہ کس قدر اس وقت خوش نصیب اپنے آپ کو محسوس کریں گے، کس قدر وہ اس دن خوش ہوں گے کہ ہمیں دائیں بازو میں۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں ہے نا کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کا وقت آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دائیں بازو میں ہمارا نامہ اعمال دے، کیونکہ اسی وقت ہی ہمیں جو ہے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمیں دائیں بازو میں ملا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو جو دائیں بازو میں ہوگا تو وہ پاس ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا آیا آیا کہ بائیں بازو والے، اب بائیں بازو والے والوں کے بارے میں وہ لوگ ہیں جو فیلئرز ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کہ وہ تو ان کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، کہ ان کی تو اس وقت جو حال ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ یعنی ان سے بد قسمت کوئی ہے ہی نہیں، چاہے دنیا میں انہوں نے کتنی عیاشی کی ہو، چاہے دنیا میں ان کے پاس ہر قسم کی نعمت ہو، چاہے دنیا میں وہ بہت آسائش والی زندگی گزار کے آئے ہوں، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ان کی بد نصیبی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اس دن کو ذلت ہوگی، بدبختی ہوگی، ناکامی ہوگی، سب چیزیں ہوں گی، اور یہ ہوں گی وہ جو فیلیئرز والے۔ اور جو بیسٹ کیٹیگری وہ کون ہوگی؟ وہ سابقون السابقون، کہ آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آگے والے جو ہیں وہ سابقون، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سابقون میں شامل کر لے۔ سابقون کے بارے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو کیٹیگریز ہیں وہ کس طرح کی جاتی ہیں۔ ایک تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو شروع سے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کہتے ہیں کہ اگر کیٹیگرائز کر دیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سابقون تھے، اور پھر بعد میں جو تھے وہ بعد میں آنے والے تھے، تو اس طرح۔ اور کئی سابقون السابقون ہوتے ہیں جو یعنی کہ فرسٹ آ گئے۔ اور لیٹر آن اس کا ایسے بھی کیٹیگری کی گئی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کا ذکر ہے، اور سابقون جو پہلے والے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور پھر بعد والے ہیں آخرون جو ہوں گے۔ اور جو یہ بھی بات کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سابقون ختم ہو جائیں گے، مطلب ہیں تو وہی والے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایڈمیشن بالکل ختم ہو گیا، کچھ نہ کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس میں جا سکیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں کسی طرح ایسا موقع مل جائے کہ ہم جو ہیں وہ کچھ اس کے اندر کلاس میں فرسٹ آ سکیں۔ اب یہ جب کہا ہے نا سابقون اور سابقون کے آگے والے، تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہ تو مقرب لوگ ہیں، یعنی کہ وہ تو کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ کے بہت ہی قریب ہیں۔ اف سبحان اللہ، کیسے وہ لوگ ہیں! اور جن کے لیے نعمت بھری جنتیں ہوں گی، وہ تو ان کے لیے تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ تو میرے قریب ہے نا، یہ تو وہ لوگ تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کلاس جو ہوتی ہے، جو سابقون پہ اتنی اہمیت کس لیے دی گئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب نیا نیا اسلام آیا اور صحابہ آئے اور اس وقت اسلام قبول کرنا، اس کو پھیلانا، اسے بہت قربانیاں چاہیے تھیں، بہت کچھ، بہت محنت، کافی اس کے جو ہے نا وہ اٹ وازنٹ ایزی، کسی کے لیے بھی وہ ایزی نہیں تھا کہ آپ اس ٹائم کے اوپر اسلام قبول کر کے اور پھر وہ تمام قربانیاں بھی دیں۔ تو جب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کلاس جو ہوتی ہے، فرض کریں اگر ہم ایک کلاس کا رزلٹ نکالتے ہیں اور کئی دفعہ ہوتا ہے کلاس میں اتنے لائق لوگ نہیں ہوتے اور آپ
उस क्लास में फिर अव्वल आ जाते हैं क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन कम एफर्ट करने वाले लोगों से है। लेकिन अगर एक कई क्लास ऐसी होती है कि सारी की सारी बड़ी इंटेलिजेंट होती है, बड़ी ब्रिलियंट होती है, तो ऐसी ब्रिलियंट क्लास के अंदर से फर्स्ट आना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान नहीं ना आगे पहुँच गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो ब्रिलियंट जो क्लास थी उसमें से अव्वलून में रहे ना। तो वो जो है वो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और जो कम क्लास है और उसमें जैसे कि अब आसान करने के लिए क्या है कि अगर अब के ज़माने में हम देखें फ़र्ज़ करें कि अगर बाकी सारे लोग हैं और आपको लग रहा है कि वो बहुत ही ठुस हैं, खड़े हुए हैं अपनी जगह पे, आगे नहीं बढ़ रहे, तो उसमें से जो कोई कदम उठा के थोड़ा-थोड़ा आगे चलना ही शुरू हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी उनमें से जीत जाएगा। तो ये तो अल्लाह ताला ने कहा जो जन्नत की दौड़ है तुम इसको जो है ना इसके पीछे पड़ो, जन्नत की दौड़ के पीछे पड़ो क्योंकि जैसे कहा है ना कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर यानी लोगों तुम तो माल की बहुत तलब ने गाफ़िल कर दिया यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी कि असल में ज़िंदगी किस तरह गुज़ार रहे हैं, ज़िंदगी ऐसे गुज़ार रहे हैं कि बस अपने-अपने हदफ़ बनाए हुए हैं, टारगेट्स बनाए हुए हैं, पहले खुद के लिए हदफ़ बनाए, फिर वही बच्चों के लिए हदफ़ बना दिए। तो फिर उन्हीं हदफ़ को जो है वो हासिल करने में लग गए और फिर हासिल करते-करते क्या वक़्त आ गया कि कब्रें जा देखी, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कि ये वक़्त आ गया कि तुम कब्रों के करीब आ गए और तुमने बस अपने हदफ़ों को पूरा करते रहे। और अल्लाह ताला ने क्या कहा? फ़स्साबिक़ूनल ख़ैरात कि तुम अपना हदफ़ नेकियों में सबक़त ले जाना बनाओ। अल्लाह की रज़ा को अपना मकसद बनाओ। तहज्जुद गुज़ारी करो, एफ़र्ट करो, देखो कि इर्द-गिर्द अगर कोई तहज्जुद पढ़ता है तो तुम कोशिश करो कि तुम तहज्जुद पढ़ो। यूँ देखते हैं कि कोई लोग रोज़े रखते हैं, हर दफ़ा पीर जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, कई दफ़ा उनके घरों में दावतें होती हैं, उनसे पूछते हैं कि अच्छा क्या वगैरह नहीं मैंने तो नहीं चेक किया, मैं तो रोज़ा था। तो कहें हाँ, तुम्हारे घर में दावत थी तुमने रोज़ा रख लिया? तो कहते हैं फिर क्या हुआ? दावत थी, रख लिया इसमें क्या है? यानी कि वो उनसे इंस्पिरेशन लें कि वो कैसे हैं, हम लोग क्या है कभी कोई ना हमारा कोई बहाना है, नहीं, नहीं बहुत गर्मी है अब हम रोज़ा नहीं रख रहे, नहीं, नहीं अभी तो मेरे घर में फलाना काम है तो मैं रोज़ा नहीं रख रही, नहीं आज तो मेरी क्लास है तो मैंने रोज़ा नहीं रखा। हम तो किसी ना किसी तरह अवॉइड करते रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक दे कि इस तरह हमने साबिकुल ख़ैरात में जाना है कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं हमने उनके साथ दौड़ लगानी है, हमने उनकी तरह अच्छा बनना है। फ़जर की नमाज़ में हमने कोशिश करनी है लंबी-लंबी सूरतें पढ़ें। अगर हम कम सूरतें पढ़ें तो हमें फ़िक्र हो कि हमने क्यों कम पढ़ी? मैं ज़्यादा पढ़ लेती, मुझे ज़्यादा सवाब मिल जाता। ठीक है? और फिर क्या फ़रमाया कि जो साबिक़ूनुल साबिक़ून है ना, जिनका ज़िक्र अब हो रहा है, जो मुक़र्रब हैं, जो अल्लाह के मुक़र्रबीन हैं, वो क्या हैं? अगलों में से बहुत होंगे। सुलतुम मिनल अव्वलीन और पिछलों में से कम, यानी कि जो बाद के आने वाले हैं उनमें से कम होंगे और पहले वालों में से ज़्यादा। तो अव्वलीन और आखिरीन का ज़िक्र है। तो अव्वलीन और आखिरीन का वही मैंने ज़िक्र बताया कि पहले क्या होगा कि सारी इंसानियत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक शायद अव्वलीन है और बाद में जो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली उम्मत आखिरीन है। लेकिन ये वाला एक स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन इतनी ये पॉपुलर नहीं लगती, ये उतनी ठीक नहीं लगती। ज़्यादा जो स्कूल ऑफ थॉट जिसको ज़्यादा वज़न हासिल है वो ये है कि दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतें हैं कि 2 लोग ऐसे हैं जो अव्वलीन में से हैं और बाकी के जो हैं वो आखिरीन में से हैं। और अव्वलीन में फिर वही आ गया ज़्यादा जो है वो बेहतरीन लोग थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, तो बुखारी में हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेहतरीन बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं। और फिर जो उनसे मिले और फिर जो उनसे मिले, यानी 3 जनरेशन सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरे सहाबी का एक मुट्ठी भर जौ देना बाद में आने वालों के पहाड़ के बराबर सोना सदका करने के बराबर है। यानी कि इतना फ़र्क है उनके और हमारे देने में। हम में से कभी कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका कर सकता है? कर भी नहीं सकते हम उतना ज़्यादा। इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कितना उनका और हमारे देने में कितना फ़र्क है, कितना खलूस का फ़र्क है। और ये भी कहा कि अब ये जो आखरीन है इसमें इमाम मालिक कहते हैं कि उम्मत के आखिरी हिस्से में ऐसी इस्लाह होगी जैसे पहले वालों की इस्लाह हुई थी। ठीक है? तो वो जो एक्सेप्टेंस रेशो है ना वो अभी है कि हम चाहें तो अव्वलीन में शामिल हो सकते हैं। हम चाहें तो कोशिश करके उसमें जा सकते हैं। और ये अपने लिए जब भी दुआ करें तो जन्नतुल फ़िरदौस की दुआ करें और फिर ये दुआ करें कि हम जो हैं वो मुक़र्रबीन बनने की कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं कि हम मुक़र्रबीन बन जाएँ। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी तरह वो बनें। अब चंद घंटे का अगर हम सफ़र करते हैं जैसे जहाज़ों में जाते हैं तो अगर बिज़नेस क्लास में जाएँ तो बड़ी हमें लगता है आसानी हो गई, वहाँ तो बड़ी जो है वो प्रोटोकॉल भी मिलता है, बड़ी अहमियत भी मिलती है, बड़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है।
تو بخاری میں حدیث ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی جس کے بس میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اہل جنت کے آدھے ہو، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور یہ بھی حدیث ہے کہ جنت کی 120 صفوں میں سے میں گمان کرتا ہوں کہ تم 80 ہو۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی کسی طرح ان میں شامل ہو جائیں اور اسی کوشش میں رہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سابقون میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو سابقون ہیں وہ اولین میں سے زیادہ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور آخرین میں سے بہت کم ہوں گے۔ اور آیا 15 ہے، اب وہ کیسے، اب ان کی کیا شان ہوگی جن کا ہم نے مقربین کی شان ہے وہ اس میں ڈسکرائب کی جا رہی کیسے؟ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جیسے جسے پی کے نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کا گوشت پیش کریں گے جسے پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ تو اب کیا نقشہ کھینچا ان کے لیے جنت کا، جو سابقون تھے ان کے لیے جنت بھیجا کہ ایک تو وہ تکیوں سے لگا کے آرام سے ایسے بیٹھے ہوں گے، ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہوگا، ان کے لیے ایک بہت محفل سجی ہوگی جہاں پر وہ پرسکون ہو کر بیٹھے ہوں گے، اس وقت وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اپنی اس شان کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ان کو جو پیش کر رہے ہوں گے جو ان کے آگے جو ہے یہ بھی نہیں ہے، دیکھیں نا یہاں پر بڑے بڑے اگر ہم بفیز لگے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اٹھ کے جا کے کھانا ڈالنا ہوتا ہے نا، اور ایک ایسا کھانا ہوتا ہے جس میں جس ڈنر سرو کیا جاتا ہے، تو اس طرح ان کو سرو کیا جائے گا، اور کیسے ابدی لڑکے، ابدی لڑکوں کا ذکر کیا ہے مخلدون، یعنی کہ ایسے لڑکے ہوں گے جو یہ نہیں ہے کہ بڑے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے، یعنی کہ آکورڈ نہیں لگیں گے، وہ بچے ایسی ایج کے ہوں گے کہ وہ آکورڈ نہیں لگیں گے، نہ بہت بڑے اور نہ بہت چھوٹے۔ مخلط کو جو ہے نا کانوں میں بالیوں کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے استعمال کی ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کو جو ہے وہ کیا پیش کریں گے، جو ہے ایسی شراب جو چشمے سے جاری ہوگی، یعنی کہ وہ جانے کیا منظر ہوگا کہ چشموں سے ایسے ڈرنکس نکل رہے ہوں گے جیسے فاؤنٹینز ہوتے ہیں، جیسے بھی چاکلیٹ فاؤنٹینز، ہم تو بس اتنا ہی امیجن کر سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے بہتر کہ کس قسم کے وہاں پر فاؤنٹینز ہوں گے، اور پھر وہ ایسے پیالے ہوں گے جن کو جو ہے وہ انسان کو اثر نہیں کریں گے۔ یہاں کی شراب تو آپ کے لیے مضر ہوتی ہے نا، وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ نہ تو ان سے سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور یہ پینے کے لیے یعنی کہ مشروبات کی انتہا ہوگی، اور ہر قسم کے لذیذ مشروبات ان کو ملیں گے، اور کھانے کے لیے بھی ایسے ہی ہوگا کہ لذیذ پھل بھی ہوں گے جیسے وہ چاہیں، یتخیرون کہ جو وہ چاہیں جسے چاہیں وہ چن لیں، جو ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہوگی، جس کا دل چاہے گا وہ چیز ظاہر ہو جائے گی، اور پھر ایسے ہی پرندوں کے گوشت، ایسے کہتے ہیں پرندے اڑتے پھرتے ہوں گے اور جیسے ہی وہ اس کا امیجن کریں گے تو فوراً گوشت تیار ہو کر آ جائے گا۔ جیسے بھی ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں جتنا بھی ہائی اینڈ ہو، پہلے ہم چوز کرتے ہیں، پھر آرڈر کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں، پھر کھانا آتا ہے، پھر کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو پسند نہیں آتا، یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں صحیح پکا نہیں ہے، پھر ہم واپس بھیجتے ہیں ڈش، یا کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا کہ جیسے ہی آپ خواہش کریں گے فوراً وہ اسی وقت تازے پرندے کا ایک پلک جھپکتے ہی وہ جو ہے نا کھانا آ جائے گا، اتنی زیادہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہوگی نا، دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ حوریں ہوں گی، اور کیسی ہوں گی، جن کی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور وہ ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، یعنی کہ ان حوروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو ایسے لوگ تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کا پردہ رکھا، جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، جنہوں نے ہر حکم کا کے تابع ہوئے، جنہوں نے اپنے دن رات اللہ کی دین کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ گزارے، جنہوں نے اپنی ایفرٹس، اپنے مال، اپنے جان اللہ کی خاطر قربان کیے، تو ان کو پھر ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تحفہ ملیں گے کہ ان کے لیے پھر جو ہے وہ حوریں ہوں گی جو بڑی آنکھوں والی اور ایسی خوبصورت کہ جیسے موتی چھپا کے رکھے ہوں، اور یہ سارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، کس وجہ سے ان کو ملے، جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر کیا کہا کہ وہاں کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات وہ نہ سنیں گے، یعنی کہ ایسی کوئی فضول بات وہاں پر نہیں ہوگی۔ کئی دفعہ لوگ ان کو ایسی غلط باتیں دنیا میں کہتے تھے، دل جلانے والی باتیں کہہ دیں یا کچھ ایسی باتیں کہہ دی جس سے انسان کا دل دکھ گیا، اور کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کے پیارے اس طرح دین پہ نہیں ہوتے، آپ خود دین پہ ہوتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے ان کو دین پہ لایا جائے، لیکن وہ پیارے ہی اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، یا تو لیکن اب ان سے بھی آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے
اپنے پیاروں سے بھی اور اللہ کی بھی بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پھر کیا ہوگا کیا کہا کہ کوئی ایسی بات وہاں نہیں ہوگی، سب دل بہلانے والی باتیں ہوں گی، جو بات بھی ہوگی ٹھیک-ٹھیک ہوگی، یعنی کہ اچھی ہوگی، سلامتی کی بات ہوگی۔ سلامتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی باتیں جو ہمیں سننی پسند ہوں، جیسے تعریف کی باتیں، ہماری آنر کی باتیں، رسپیکٹ کی باتیں کی جائیں گی۔ اور پھر کیا کہا وَاصحا اور اصحاب الیمین، اب اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں بازو والے اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ اب پہلے تو مقربین کا ذکر آ گیا، اب دائیں بازو والے آ گئے جن کے رائٹ ہینڈ میں نامہ مال آئے گا، ان کی خوش نصیبی کی بات ہو گئی کہ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور پھر کبھی ختم نہ ہونے والا اور بے روک ٹوک ملنے والے بے کثرت پھلوں اور اونچی نشستگاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے، یعنی کہ ان کے لیے بھی بے شمار کھانا پینا ہوگا۔ اور کیا ان کو کہا کہ ان کی بیویوں کو، یعنی کہ حوریں نہیں کہا، دنیا کی جو مومن عورتیں ہیں نا ان کا ذکر کیا کہ جب مومن عورتیں جو ہیں وہ وہاں پر جو جنت میں جائیں گی، ان کے لیے کیا ہوگا ان کو خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے، یعنی کہ جو عمر ان کی دنیا میں تھی وہ عمر ان کی جنت میں نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایک تو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور پھر کیا کریں گے ان کو باکرا بنا دیں گے۔ باکرا کا مطلب کہ ورجن بنا دیں گے کہ ایز یوزول پھر سے ویسے کی ویسے ہی بنا دیں گے، اور اربن اثرابا یعنی اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن، یعنی کہ ایسے بنا دیں گے کہ ایک تو وہ شوہروں کی بہت ایک فرما بردار تو ہوں گی صحیح، ان کے اندر ناز ہوگی، ادا ہوگی، خوش مزاجی ہوگی، بہترین بات کرتی ہوں گی اور ان سے محبت بھی کریں گی۔ جیسے ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے نا، اس طرح کی عاشقی معشوقی نہیں ہوتی، لیکن اس میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ شوہروں کی عاشق ہوں گی، کہ جیسے جو محبوبہ کا اسٹیٹس ہوتا ہے نا، سورٹ آف ویسا اسٹیٹس ہوگا کہ ان کے اندر وہ جذبات بہت زیادہ اجاگر ہوں گے، جیسے انسان کے جوانی میں اجاگر ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ان کے اندر جذبات ہوں گے جو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کو جو خوشی اور لطف جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اور فرمایا جو اور پھر نیکسٹ اب یہ ذکر آیا کہ یہ تو دائیں اصحاب الایمن ہو گئے کہ وہ کیسے ہوں گے، اور جیسے اب جو آگے حساب آ رہا ہے وہ کون سا آ رہا ہے؟ دائیں بازو والوں کا، کہ ان کے لیے کیا ہوگا۔ اچھا ایک حدیث میں آپ کو بتاتی جاؤں اس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی عمر جو ہے وہ 33 ہوگی، یعنی اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے، جیسے مردوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کے جسم جو ہے وہ بالوں سے پاک ہوں گے، اور اس میں جوانی کی جیسے ابتدا میں جو جذبات ہوتے ہیں نا ویسے ہوں گے، میس ڈورگ ہوں گے، لیکن داڑھی نہ ہوگی، گورے چٹے ہوں گے، گھٹے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ مسکولر ہوں گے، اور آنکھیں سرمئی ہوں گی، یعنی کہ ایسی لگیں گی کہ جیسے انہوں نے سرما لگایا ہو، تو اس طرح کی ان کی آنکھیں ہوں گی۔ اور یہی بتایا گیا ہے، یہاں بھی نیچے بھی پڑھتے ہیں کہ جنتی لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں جنتی لوگ جمع بھی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خوب اچھی طرح سے بہترین طریق پر جب الگ ہوگا وہ اس وقت پھر پاک صاف اچھوتی باکرا بن جائے گی۔ ایک تو یہ فرمایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو جنت میں اتنی اتنی عورتوں کے پاس جانے کی قوت عطا کی جائے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنی طاقت رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 آدمیوں کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا فرمایا یہاں پر؟ ہاں، کہ طبرانی میں ہے کہ اہل جنت بے بال اور بے ریش، گورے رنگ والے، خوش خلق اور خوبصورت سرمگی آنکھوں والے، 33 برس کی عمر کے 7 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے چکلے مضبوط بدن والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی 295/2 حسن حدیث ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اور کہ گو کسی عمر میں انتقال ہوا ہو، دخول جنت کے وقت 33 سالہ عمر کے ہوں گے اور اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے، اور اسی طرح جہنمی بھی، یعنی کہ جو بھی کوئی جنت میں جائے گا اس کی عمر جو کتنی ہو جائے گی؟ کم از کم صرف 33 ایئرس کی جو ہے نا وہ ایج ہوگی، اور پھر 33 ایئرس کی ہی رہے گی۔ نیکسٹ جو جن کی جو ہیں وہ نامہ اعمال لیفٹ ہینڈ والے، ان کے لیے ہم نے اب 38 میں ہے، یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ تو اب کیا فرمایا کہ جو سابقون ہیں نا وہ تو اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، لیکن جو اصحاب الایمن ہیں جو بعد میں ہمارے مسلمان ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ اگلوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے اور
पिछलों में से भी बहुत होंगे, यानी कि वो दोनों साइड्स पे ज़्यादा होंगे, उधर भी होंगे और इधर भी होंगे। तो वो तो मुक़र्रबीन और साबिकान और ये अस्हाबुल ऐमन। तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश क्या करनी है कि हम लोग जो हैं अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करें ताकि साबिक़ुल सा में हम किसी तरह इंशाअल्लाह ताला शामिल हो जाएँ। अच्छा, अब यहाँ पे 41 में फिर लेफ्ट बाजू वाले आ गए और बाएँ बाजू वाले, बाएँ बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना। वो लू की लपट और खौलते हुए पानी और काले धुएँ के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना आरामदेह। ये वो लोग होंगे कि इस अंजाम के पहुँचने से पहले खुशहाल थे और गुनाह अज़ीम पर इसरार करते थे। कहते थे कि जब हम मरकर खाक हो जाएँगे और हड्डियों का पिंजर रह जाएँगे, तो फिर उठा खड़े कर दिए जाएँगे। यानी कि वो आराम से गुनाह अज़ीम पर इसरार करते थे, यानी कि उन्हें कोई फ़िक्र नहीं था। जिसे आप कहते हैं ना जो आया ये 45 में वर्ड यूज़ हुआ है ना मुतरफ़ीन, मुतरफ़ीन का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही अय्याश यानी बहुत दौलत वाले यानी बहुत नेमतों वाले ऐसे लोग होंगे। क्योंकि दौलत का टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, इंसान जो है ना उसमें बहुत जल्दी गुम हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा इसमें वो लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा नेमतों में पले हुए होंगे। मुतरफ़ीन यानी बहुत ही एफ्लुएंट टाइप के लोग होंगे। और क्या होगा कि वो दीन को कुछ नहीं समझते थे। वो जो भी गुनाह अज़ीम कर रहे हैं उस पर इसरार करते हैं। जैसे कि ये लोग गेम्स नहीं करते कि चले जी बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा ड्रिंक ड्रिंक कर सकता है, या फिर करते हैं कॉम्पिटिशन करते हैं कौन कितनी औरतों से ज़िना कर सकता है। तुमने कितनी औरतों के साथ ज़िना किया हुआ है, तुमने कितनी के साथ किया हुआ है, उसमें कॉम्पिटिशन करते हैं। या फिर जुआ खेलने में कॉम्पिटिशन करते हैं। तो ये उनके कॉम्पिटिशन्स भी गुनाहों वाले होते हैं और उसी पर वो इसरार करते हैं, उसी के अंदर ज़िंदगी रहते हैं। अपना उसको खेल तमाशा बनाया होता है उन्होंने ना, गुनाहों को खेल तमाशा बनाया होता है, उसको समझते ही नहीं कि वो कुछ चीज़ है। और कहते हैं कि जब हम मरकर खाक हो जाएँगे तो हड्डियों का पिंजर रह जाएँगे, तो फिर उठा लिए जाएँगे। यानी कि मतलब एक क्वेश्चन वो कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिकली इनकार है। क्वेश्चन की भी तो 2-3 फॉर्म्स होती है ना, एक तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्वेश्चन करते हैं, इसका आपको आंसर चाहिए होता है, या फिर जो है रिटोरिकल क्वेश्चन करते हैं, यानी कि जिसमें जवाब तो नहीं होता, लेकिन आप उसको क्वेश्चन करते हैं जस्ट फॉर कन्फर्मेशन के लिए। जैसे कोई घर आया तो आप कहते हैं, "ओह! आप आ गए?" राइट? तो आपको पता तो होता है आगे, आप बस उनको वैसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन। और एक ऐसा होता है जिसमें इनकार होता है सवाल, यानी कि वो इसका जो है वो यकीन नहीं करते। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसे इस्तेज़ा होता है, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। तो जैसे ये कर रहे हैं क्वेश्चन कि इनकार कर रहे हैं कि यानी कि तुम्हें क्या लगता है कि ओहो हम दोबारा जिंदा हो जाएंगे। अच्छा, तो एक तो ये कि इनकार कर रहे हैं और दूसरा क्या मजाक भी उड़ा रहे हैं, अंदर से मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर गए। यानी कि वो असल में मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं कि तुम क्या समझ रहे हो ये सब हो जाएगा, और हमें दूसरों को फूल समझ रहे हैं कि तुम लोग तो व्हाट अ फूल ऑफ यू कि तुम ये समझ रहे हो ये हो जाएगा, एंड यू नॉट इवन एंजॉयिंग द लाइफ जो तुम्हें आज मिली हुई है। तो ये ऐसे लोग होंगे। और आया 49 में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कहो यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन ज़रूर जमा किए जाने वाले हैं जिसका वक़्त मुकर्रर किया जा चुका है। फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, तुम शजर ज़र्कूम की ग़ज़ा खाने वाले हो। और क्या फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उनसे कह दो, मतलब कई दफ़ा होता है ना कि आपसे कोई क्वेश्चन बार से बार पूछे और आपका मज़ाक उड़ाने की कोशिश करे, तो उसका तरीका ये होता है कि आप बहुत संजीदा और मुख्तसर और शॉर्ट बात करके कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही होगा। बिल्कुल, जब वो सवाल कर रहे हैं ना कि अच्छा क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएँगे और ये भी होगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनसे कह दो यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन ज़रूर जमा किया जाएँगे जिस दिन का वक़्त मुकर्रर है। यानी कि उनके साफ और क्लियर शॉर्ट कह दिया कि हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल, सब आ जाएँगे। ठीक है? तो उनको 2 टोक जवाब जैसे दे दिया जाए कि इससे ज़्यादा देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन, येस इट्स गोना हैपन वेदर यू ट्रस्ट इट और नॉट। और फिर क्या कहा कि फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, उनके से फिर कहा कि तुम्हारे लिए क्या होगा, शजरे ज़र्कूम की ग़ज़ा खाने वाले हो। उससे तुम पेट भरोगे और ऊपर से खौलता हुआ पानी टून्स लगे हुए ऊँट की तरह पियोगे। यानी कहा जा रहा है कि तुम्हारा क्या खाना होगा, अ, जो है वो तुम्हारा खाना भी ज़रकूम का दरख़्त होगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने वर्ड यूज़ किया है ना, लआकिलून लआकिलून, आकिलून का मतलब होता है कि यानी करोड़ों-करोड़ों साल जो मतलब होता ही रहे, वरना होता है याकिलून। याकिलून का मतलब होता है खाते हो, या सयाकुलून होता है यानी अनकरीब तुम खाओगे। लेकिन जब आकिलून का वर्ड होता है इसका मतलब है हमेशा-हमेशा करोड़ों-करोड़ों साल तुम ये करते रहोगे। देखिए शजर ज़रकूम की ग़ज़ा कैसी होगी, हमारे तो गले में एक दफ़ा मछली खाते-खाते काँटा भी आ जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, और उसमें उस वही ज़रकूम का जो है उन्हें खाने को दिया जाएगा और उसी से फिर वो पेट भरेंगे। यानी कि भूख भी लगेगी और इतनी सख्त भूख लगेगी कि खाना भी उनके लिए अज़ाब बन जाएगा।
भूख का भी अज़ाब हो गया, खाने का भी अज़ाब हो गया। जैसे जन्नतियों के लिए तो खाना भी उनकी नेमत है ना। अब जब दुनिया में हम खाते हैं तो कई दफ़ा परेशानी होती है, इतना खाएँ या इतना खाएँ, ज़्यादा खाएँगे, कोई कहता है वेट बढ़ जाएगा, कोई कहता है मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है, कोई कहता है मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये नहीं खा सकता। तो वो हर चीज़ खा सकेंगे वहाँ पर जन्नत में और कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं होगी। और यहाँ पर क्या अल्लाह ताला ने बताया है कि उनको भूख तो लगेगी, भूख की तकलीफ़ भी होगी और जब खाने के लिए माँगेंगे तो ज़रक़ूम मिलेगा और फिर उनको वही खाना होगा, उसी पे गुज़ारा करना पड़ेगा। और क्या होगा, पानी भी कैसा मिलेगा, खौलता हुआ, यानी इतना, हदीस में आता है कि इतना खौलता हुआ पानी होगा कि जिल्द उनकी जो है ना उससे जल जाएगी। लेकिन उस खौलते हुए पानी के बावजूद इतनी तकलीफ़ होगी प्यास की कि वो उसी तरह का गरम और गरम तूँदते हुए ऊँट की तरह पीते जाएँगे, यानी कि बहुत सारा पी लेंगे उसको, फिर भी जैसे हम तेज़ गरम चाय फटाफट पी लें। और फिर कहा ये है बाएँ बाजू वालों की ज़ियाफ़त का सामान रोज़े जज़ा में, यानी कि ये भी फिर उसी तरह जैसे वो मज़ाक उड़ा रहे थे या उसी तरह उनको भी टॉन्ट किया जा रहा है कि ये तो तुम्हारा अभी वेलकम ड्रिंक है, अभी तो तुम देखो आगे-आगे होता है क्या? अभी तो तुम्हें हमने बताया ही नहीं है कि आगे तुम्हारे साथ किस-किस किस्म के अज़ाब आएँगे, अभी तो सिर्फ़ तुम्हें हम एक हल्की-सी झलक ही दिखा रहे हैं। अब फरमाया आगे से 57 में कि कि मतलब उनसे अल्लाह सुब्हान तआला ने अब क्वेश्चन किया, मैंने बताया ना क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो वो क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ऐसे होगा? तो अब अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम क्यों तस्दीक नहीं करते? जैसे हम मैंने कहा ना कि हम पूछते हैं कि अच्छा आप आ गए? जो कोई घर आता है तो कई बार पूछ लेते हैं, ओह! आप आ गए? तो उस समय अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा तुम्हें देखा नहीं है कि हमने तुम्हें पैदा किया है? मतलब तुम क्यों नहीं बिलीव करते? मतलब उससे कैसे तुम्हें इस बात की समझ नहीं आती कि हमने तुम्हें पैदा किया है? और कहा कि कभी तुमने गौर किया है ये नुत्फ़ा जो तुम डालते हो, इससे बच्चा तुम बनाते हो या इसके बनाने वाले हम हैं? कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा तुम अपनी क्रिएशन नहीं देखते? तुम्हें क्या लगता है कि एक छोटा-सा नुत्फ़ा या एक स्पर्म जो है, उससे तुमने क्रिएट कर दिया है ह्यूमन बीइंग? तुम्हें इतनी सेंस नहीं है कि उस सब चीज़ों को क्रिएट करने वाले हम हैं? वो ऐसे ऑटो पे सब कुछ नहीं बन गया, वो हमने बनाया है। इतनी सी बात तुम अपनी क्रिएशन पे गौर कर लो, तो तुम्हें किसी भी चीज़ को बिलीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तुम कयामत को पे बिलीव कर लोगे, क्योंकि जब हम तुम्हें पहली दफ़ा बना सकते हैं, तो फिर हमें तुम्हें दूसरी दफ़ा भी बना सकते हैं। जब हम तुम्हें पहले ज़िंदगी दे सकते हैं, तो हम तुम्हें बाद में ज़िंदगी भी दे सकते हैं। एक सिंपल सी चीज़ अगर तुम अपने अंदर गौर कर लो, जो अक्ल अल्लाह ने दी है उसको इस्तेमाल कर लो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यही और फिर क्या कहा कि हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तक़सीम किया है और हम इससे आजिज़ नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मौत भी हमने दी है, वो भी हमने तुम्हारे दरमियान तक़सीम की है, ज़िंदगी भी हमने तक़सीम की है, हम तो हर चीज़ के मालिक हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तो कोई टाइम और स्पेस नहीं है ना। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तो हर चीज़ को तुम्हारे अंदर तक़सीम कर दिया, कोई एक्सटिंक्ट तो नहीं हो सकते। और क्या 61 में कि तुम्हारी शक्लें बदल दी और कैसी किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने कहा कि हमारे ऊपर है ये कि हमने तुम्हें पहले किसी और शक्ल में पैदा किया, फिर किसी और शक्ल में पैदा कर देंगे। तुम ये नहीं, ये तो हम कर सकते हैं। तुम सिर्फ़ गौर करो कि हमने क्या-क्या पैदा किया। और 62 में है अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि चलो दूसरी पैदाइश की तुम्हें प्रॉब्लम है ना कि हम मर के ज़िंदा होंगे। पहली पैदाइश को तो तुम जानते हो, पहले तुम कैसा पैदा हुए हो वो तो तुम देख रहे हो, फिर भी तुम सबक नहीं लेते, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती। और फिर 63 में क्या कभी तुमने सोचा है ये बीज जो तुम बोते हो, इनसे खेतियाँ तुम उगाते हो या इनके उगाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इन खेतियों को भूस बनाकर रख दें और तुम तरह-तरह की बातें बनाते रह जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, ये जो तुम खा रहे हो, इसके ऊपर भी गौर कर लो कि जो हमने तुम्हारे लिए दिया। अब देखिए ना, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए तो क्या हो गया? हो गए। अल्लाह ताला ने तो यहाँ पर हमारे लिए खाने-पीने की चीज़ें बना के रखी हैं ना। अल्लाह ताला ने कहा जो किसान बीज बोता है, वो चाहे जितने भी बीज बोए, उसको पता नहीं होता कि हर बीज में से पौधा निकलेगा। किसी में से निकलता है, किसी में से नहीं निकलता। किसी में होता है, किसी में नहीं होता। कोई बीज बहुत अच्छा होता है, कोई बीज उतना अच्छा नहीं होता। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि पूरी की पूरी खेती बन जाती है और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको तबाह कर देते हैं। किसी वजह से फ्लड आ जाता है, हवाएँ चल जाती हैं, पूरी फसल तबाह हो जाती है या आग लग जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये बातें तुमने नहीं देखी कि जितने भी तुम दुनिया में साइंटिफिकली कामयाब हो जाओ, जो भी तुम अफ़लातून बन जाओ, फोर्सेस ऑफ नेचर के आगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब फोर्सेस ऑफ नेचर के आगे तुम लोग जो है ना, हैंड्स अप हैं तुम्हारे। तो तुम क्या गौर नहीं करते? फरमाया कि हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूट गए हैं। कभी तुमने आँखें खोलकर देखा, ये पानी जो तुम पीते हो
اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے کھانے کی ایگزامپل دی کہ وہ دیکھو کیسے پروڈیوس ہوتا ہے۔ دیکھیے نا ایک چھوٹا-سا یہ اب پانی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی دیکھتے ہو کیسے پیتے ہو تم لوگ؟ کہاں سے آتا ہے؟ اب ہم بھی اگر دیکھیں، ہم تو فٹافٹ پانی پی جاتے ہیں، بسم اللہ الحمدللہ کہنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو پانی تم پیتے ہو کبھی غور کیا ہے اس کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیسے ایواپوریشن ہوتی ہے، کیسے بادل بنتے ہیں، کیسے بارش آتی ہے، کیسے وہاں سے آبشاریں آتی ہیں، آبشاروں میں سے کیسے نکل کے پانی آتا ہے، پھر کہیں جا کے تمہارے پاس آتا ہے جسے تم پی سکتے ہو۔ ابھی تو اور بڑی سوفسٹیکیشنز آ گئی ہیں پانی میں، کوئی منرل واٹر ہے، کوئی اسپرنگ واٹر ہے، کوئی جو ہے وہ اسپارکلنگ واٹر ہے، کوئی کس طرح کا ہے، تو اس طرح اس میں اور سوفسٹیکیشنیں آ گئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا غور کیا ہے کہ پانی آتا کیسے ہے تمہارے پاس؟ ہم خود پانی پروڈیوس تم کر سکتے ہو؟ اب چھوٹا سا ریورس آسموسس کا پودا ہوتا ہے نا، وہ دیکھیں کتنا کتنا مہنگا ہوتا ہے، ایسے چھوٹا سا بنایا ہوتا ہے اور اتنے اتنے ڈالرز کا ہوتا ہے، یہ دکھا رہے ہوتے ہیں ریورس آسموسس ہو رہا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم پوری دنیا کو پرووائڈ کر رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے تم نے غور کیا ہے کہ یہ بارش کے برسانے والے تم ہو؟ تم تو صرف ویدر سے بتاتے ہو نا آج بارش ہوگی، بارش برسا نہیں سکتے۔ بس دعائیں کرتے ہیں یا اللہ بارش ہو جائے، اور پھر کبھی فلڈ آ جائے تو تم روک نہیں سکتے کہ رک جائے فلڈ۔ جو جتنی بھی آگ لگ گئی، چاہے کیلیفورنیا میں وائلڈ فائرز لگ جائیں تو پھر روکنے والے جتنی بھی مرضی تم فرسٹ ورلڈ بن جاؤ نہیں روک سکتے، تو اللہ کی قدرت کے آگے نہیں روک سکو گے۔ تو تمہاری تو فورسز آف نیچر کے آگے تم بے بس ہو، تو ان چیزوں کو غور کیوں نہیں کرتے؟ اور 70 میں کہا ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھتے ہیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ پانی کے بارے میں کہا کہ ہم چاہیں تو کھارا بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ تم پی ہی نہ سکو، تمہارے قابل ہی نہ ہو، تمہیں صاف سویٹ واٹر ہی نہ ملے، تو کیوں نہیں اللہ کا شکر گزاری کرتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ اور فرمایا کیا تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، یعنی کھانا بنانے کے لیے جو آگ سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوسچن کیا، اب تم بتاؤ یہ غور نہیں کرتے یہ درخت کہاں سے آ گیا؟ اس کے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اس سے آگ جلانی تمہیں کس نے سکھائی؟ پہلا جو انسان کی ترقی ہونی شروع ہوئی تو کیا ہوا؟ آگ کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور دیکھیں یہ ایسے آگ اٹھا کے تو نہیں نا کوئی جا سکتا تھا، جگہ جگہ درخت تھے تو ان کو توڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے تم آگ جلاؤ، اس سے تم گرمی حاصل کرو۔ کوئلہ بھی دیکھیں نا کیسا ہوتا ہے، 100% جو کول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے فیولز بنائے ہیں، جو فاسل فیولز بنائے ہیں، وہ اتنا عرصہ یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ اندر رہتے ہیں، فارسٹ ہوتے ہیں، دب جاتے ہیں، ان کے اوپر اور پریشر آتا ہے، پھر اندر رہتے ہیں پریشر میں، تو جتنی ان کے اندر کاربن ہوتی ہے، 100% کاربن ہوتا ہے نا، وہ انہی کے پریشر سے درختوں کی کاربن وہ ابزارب کر کے رکھ لیتا ہے، تو وہ کوئلہ بھی 100% کاربن ہوتا ہے، امیجن کریں ڈائمنڈ بھی 100% کاربن ہوتا ہے، اس سے کوئلہ بن جائے یا ہیرا بن جائے جو اسی میں رہتا ہے، تو اللہ کی شان ہے کہ اسی کے اندر سے کیسے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھا نہیں ہے اس کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور 73 میں ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت منجوں کے لیے سامان زیست بنا دیا کہ یہ تمام چیزیں ہم نے جو تمہارے لیے بنائی ہیں نا، یہ استعمال کے لیے بنایا اور یاد دہانی کا ایک نشانی ہے کہ تم اس سے کچھ سبق حاصل کرو۔ اور کیا فرمایا، فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ تو جب یہ کہتے ہیں نا سبح باسم ربک العظیم کہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ تو ہمیں بہت پڑھنا چاہیے سبحان ربی العظیم، اور جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ آیا اس آیت کے بعد اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان ربی العظیم ہم پڑھیں، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، ویسے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، جب موقع ملے ضرور تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا پس نہیں میں کھاتا ہوں پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی کہ میں تاروں کے مواقع کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ سب تو ہوگا کہ اللہ سب سے رب العظیم ہے اور یہ سب ہوگا، تو تاروں کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی تین جو ہے نا وہ ہمیں ایکسپلینیشنز ملتی ہیں، یہ جو ہے نا فلا اقسم بمواقع النجوم کے، پس میں کھاتا ہوں قسم تاروں کے مواقع کی۔ اب تاروں کے جو مواقع ہیں یہ کون کون سے؟ ایک تو وہ جگہ ہیں جہاں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جن چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو شہاب جو ہے وہ ثاقب مار کے نیچے بھیجا جاتا ہے، ایک تو یہ وہ جگہ ہے۔ ایک پھر تاروں کے مواقع کی جگہ یہ ہو سکتی ہے یہ کہ ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کا وقت، کہ کہاں سے وہ غروب ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر کہاں یا وہ کہاں سے نکلتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ستاروں یا سیاروں کی خلا میں جو پلیسمنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کی ہے، جیسے ملکی وے ہے ہمارا، اس میں کتنے کروڑوں کروڑوں سورج ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے ہمارے سولر سسٹم ہے، کتنے ہماری طرح کے سولر سسٹم ہے، وہ کہاں کہاں ان کی پلیسمنٹ ہے، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھے ہوئے ہیں، کدھر کدھر وہ ہیں اس یونیورس میں، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ اتنی بڑی یونیورس اور اس کے اندر پلیسمنٹس آف سو مینی اسٹارز اینڈ سو مینی گلیکسیز ان دیٹ۔
तुमने कभी उसकी वास्टनेस को देखा है, कभी जज किया है, को गौर किया है कि हमने कैसे देखा? तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। अगर तुम्हें इतनी समझ हो कि ये कसम कितनी बड़ी कसम है, कितनी बड़ी अज़मत है जो हमने जो ये बनाई है। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए ना नजम का वक़्त ये भी एक मतलब घास भी होता है और एक भी ये भी होता है थोड़ा-थोड़ा करके नाज़िल होना। तो जैसे यहाँ पर है ना कि जो है वो तारों का मवाक़ा यानी थोड़ा-थोड़ा करके नाज़िल होने में कुरान के लिए भी इसका एक तर्जुमा किया गया है कि कुरान का 23 साल में थोड़ा-थोड़ा नाज़िल होना। और फिर जब आगे कहा गया है कि प्लेसमेंट की बात हुई है तो ये कहा है कि तारों के मवाक़े क्या हैं कि ऐसे हैं कि कुरान 23 साल में थोड़ा-थोड़ा नाज़िल हुआ और ये जो आयात की प्लेसमेंट्स हैं कुरान के अंदर, ये इंसान के बस की बात नहीं थी। कि ये कोई करता, ये तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने इसको नाज़िल किया और इसकी प्लेसमेंट की। और फिर एक और 5वाँ मतलब ये भी लिया जाता है जो आजकल के ज़माने के हिसाब से ज़रा लेटेस्ट मतलब है, वो ये कहते हैं कि ये जो स्टार्स हैं ये कहाँ गायब हो जाते हैं, राइट? अब लेटेस्ट हमें पता चला ये जो स्टार्स और ये सब चीज़ें कहाँ गायब हो जाती हैं, ब्लैक होल्स के अंदर चली जाती है ना। तो कहते हैं इवन लाइट भी अगर ब्लैक होल्स में चली जाए तो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा ये जो फिज़िकल लॉज़ क्योंकि ब्लैक होल में नहीं रहते, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने उसका भी कहते हैं कि शायद ये उस तरह की चीज़ का अल्लाह सुब्हाना तआला ज़िक्र किया है। बहरहाल जो भी है ये अल्लाह ताला की कुदरत के लिए कि कोई अगर हम जितना भी डिग इन करते जाएँ तो हमें अल्लाह ताला की अज़मत का, उसकी खुल्लाक़ी का, उसकी सब चीज़ों का एहसास होता है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। और कहा कि ये बुलंद बाया कुरान है, इन्नहुल कुरानुल करीम, एक महफ़ूज़ किताब में सब्त और क्या फ़रमाया जिससे मुत्ताहिरीन के सिवा कोई छू नहीं सकता। यानी कि सिर्फ़ मुत्ताहिरीन और पाक और प्यूरिफाइड लोग छू सकते हैं और कौन होते हैं पाक? मतलब फ़रिश्तों के बारे में ना कि वो प्यूरिफाइड हैं, उनके अंदर साथ कोई नापाकी नहीं लगी हुई वो छू सकते हैं। इस आया को लेके ये भी बनाया गया है एक्सप्लेनेशन में यानी कि फ़िक़्ह का मसला ये इसमें से निकालते हैं कि बगैर वज़ू के आप जो है वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो हमने पढ़ा है वो ये कहा जाता है कि ये वाली आयत से ये चीज़ कोट नहीं होती। ये सिर्फ़ फ़रिश्तों के बारे में आया कही गई है कि वो मुताहिरून जो हैं, वो फ़रिश्ते हैं जो आसमान के अंदर जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना तआला की जो किताब महफ़ूज़ है। यानी कि जो आसमान में अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो कुरान पाक का लौहे महफ़ूज़ में रखा हुआ है ना, उसको सिर्फ़ फ़रिश्ते छू सकते हैं, उसका ज़िक्र किया गया है। बहरहाल जो ये फ़िक़्ह का मसला है उसको थोड़ा-सा हम ज़िक्र कर लेते हैं कि वो ये है कि वज़ू के साथ कुरान को हाथ लगा सकते हैं और बगैर वज़ू के नहीं लगा सकते। तो उसमें 2 आरा आ जाती हैं। एक तो यही है कि जी आप कुरान को जो है वज़ू के साथ ही हाथ लगा सकते हैं और दूसरी बात ये है कि नहीं अगर आप नापाकी की हालत में हैं जैसे जनाबत की है तो उसमें तो आपको खुद इख्तियार है ना कि यू कैन टेक शावर और उस चीज़ में से निकल आएँ। और एक ये है कि आपको पीरियड्स हुए हुए हैं तो उस वक़्त आप नहीं कर सकते तो पीरियड्स के साथ अगर आप कहें कि आप बगैर वज़ू के हाथ ही नहीं लगा सकते तो देखें इस तरह बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। अगर एक हाफ़्ज़ा है और अगर 10 दिन के लिए वो क्या हिफ़्ज़ ही नहीं करेगी या अगर वो टीचर है कुरान की तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन तक तो वो छुट्टी 10 दिन वो छुट्टी कर लेगी और 10 दिन जो स्टूडेंट है उसके पीरियड्स हो जाएँगे तो 10 दिन की वो छुट्टी हो जाएगी तो 20 दिन तो महीने में कुरान पढ़ा ही ना फिर, राइट? तो इस तरह ये बड़ी इम्पॉसिबल सी हो जाएगी फिर कुरान की पढ़ाई। तो इस तरह नहीं है, ये कहा गया है कि आप जहाँ पर एग्ज़ैक्ट कुरान के वर्ड्स आते हैं ना कई तो जैसे इसमें मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन भी होते हैं, कुछ कुरान ऐसे होते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी होती है, तफ़सीर भी दी होती है। तो इस तरह को तो हाथ लगाने की इजाज़त है। हाँ, कोई ऐसा कुरान होता है जिसमें कोई मीनिंग नहीं, कुछ नहीं है, वर्ड टू वर्ड ऐसा मुसहफ़ है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अरबी है, तो कहते हैं उसको आप नहीं ना ना टच करें। इसके अलावा जो आप सेल फ़ोन्स हैं, उनके ऊपर आप कुरान पढ़ सकते हैं। मुसहफ़ को आप टच कर सकते हैं और यही जो है ना राय है कि अफ़ज़ल तो ये है कि आप वज़ू करके करें। लेकिन अगर आप जनाबत है तो ज़ाहिर बात है न वो नापाकी है, आप फ़ौरन शावर लें। लेकिन अगर कुछ पीरियड्स की हद तक आपको है, तो आप पढ़ सकते हैं कुरान। हाँ, अगर आपका किसी वजह से आप क्लास में आए हैं कुरान की, आप वज़ू करके आए और बिल-फ़र्ज़ आपका वज़ू नहीं रहा फ़ॉर सम मैटर, तो आप ये नहीं कि अब आप कुरान खोल नहीं सकते। आप खोल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, प्रेफ़रेबल है कि आप वज़ू कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने वज़ू नहीं किया तो आप कुरान को हाथ ही नहीं लगा सकते, पढ़ नहीं सकते। और ये जो फ़तवा है ना, वो शेख नासिरुद्दीन अलबानी का फ़तवा है। मैंने कहा नाम भी आपको लेके बता दें ताकि आपको सही से पता हो कि वज़ू के बगैर कुरान को हाथ आपको लगाने की इजाज़त है। तो ये इनका बहुत मशहूर स्कॉलर है, उनका फ़तवा है।
تو اس طرح یہ آسانی بھی ہمیں ملی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، اب آگے پڑھتے ہیں آیا 80 میں یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، یعنی قرآن کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، اور اس کو یعنی کہ ابھی تو اوپر ہمارا ذکر ہو رہا تھا نا فرشتوں کا، کہ وہ وہاں پر لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اسے فرشتے چھوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ نازل پھر وہاں سے نیچے نازل ہوا، رب العالمین کا نازل کرتا ہے، اور پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو؟ یعنی کہ اتنا عظیم قرآن، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب لوح محفوظ میں صرف پاک لوگوں سے ہاتھ لگا سکتے ہیں، جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، تنزیل بھی تو قرآن کا ایک نام ہے نا، یہ تنزیل من رب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا آہستہ آہستہ کر کے تنزیل اس کی ہو گئی، تو تم نے اس کے ساتھ یہ بے اتنائی کی، تم نے یہ اتنا تم نے اس کی بے قدری کی، اس قدر تم جو ہو وہ اس سے انڈیفرنٹ ہو گئے کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس میں تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا روکنے کا حکم دیا ہے، کہ تم نے کمپرومائزز کر لیے اپنی لائف میں، بجائے اس کے کہ اس کے قرآن کے مطابق امپلیمنٹ کرو، تم نے جو ہے چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز ڈھونڈ لیے، اور پھر تم ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جو قرآن کے اگینسٹ مطلب بات کر رہے ہیں، کہ جہاں تمہیں تھوڑی سی تکلیف آئی کہ تمہیں کوئی یہ قربانی دینی پڑے گی، تو تم نے کہا چھوڑو چھوڑو فلانا فتویٰ لو، اور ادھر سے ادھر نکل جاؤ، اور ادھر سے ادھر نکل جاؤ، اور تم نے اپنے لیے ادھر سے ادھر رستے بنانے شروع کر دیے، یا بالکل اگنور ہی کر دیا کہ قرآن میں یہ بات ہے تو چھوڑو، یہ مشکل ہے کہ سود لینا تو حرام ہے، تو بڑا مشکل ہے، تو یہ کون کرے گا، آج کل تو پاسبل ہی نہیں ہے، بینکنگ سسٹم ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کر کے بس تم سب ایک ریوڑ کی طرح سب لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے، تو تم نے یہ بے اتنائی کی ہے، اتنے انڈیفرنٹ ہو تم، ہم نے تمہیں قرآن میں کیا پڑھایا، اور تم جو ہے اس قرآن سے اپنے دل کے قفل توڑنے کے بجائے تم نے اسے لاپرواہی کی، تم اس کو استعمال کرتے اپنے دل کے اندر لگے ہوئے داغوں کو دھونے کے لیے، اپنے دل کو صاف کر کے اس میں اللہ کا نور شامل کرنے کے تم نے کوشش کرنے کے بجائے، اس کی جو ہے حروف کی حفاظت کرنے کے بجائے تم نے اس کی حدود کو ضائع کر دیا، تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے تم پہ کیا حدیں لگائیں، اس سے قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ وہ اس میں بتائیں آؤ بیٹھو کھاؤ پیو ہنسو کھیلو، اس کے بعد تم جب مر جاؤ گے وہاں بھی جاؤ گے، کھاؤ پیو گے ہنسو کھیلو گے، تو پھر تمہیں پیدا کس لیے کیا ہم نے دنیا میں، اگر تمہارے پہ کوئی مشکل ہی نہیں آنی تھی، کوئی پرابلم ہی نہیں آنی تھی، تمہیں کسی آزمائش میں سے نہیں گزرنا تھا، تو تمہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، یہاں بھی کھا پی کے عیش کرو، مرنے کے بعد بھی کھا پی کے عیش کرنا، تو پھر فرق کیا رہ گیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد اگلی لائف کا فائدہ کیا ہوا، مطلب دو سملر لائفز کیوں ملیں گی تمہیں، this you are here to be tested، اور تمہیں قربانی دینی پڑے گی، تمہیں اس کو ڈیو ڈیلیجنس دینی پڑے گی، تمہیں اسے ایک ڈیو حیثیت دینی پڑے گی، تمہیں اپنے آپ کو اپنے مشکل میں سے گزرنا پڑے گا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی لائف کو چینج نہیں کرو گے، تو تمہیں ہم نے 3 کیٹیگریز بتا دی کہ ہوگا کیا، پھر ان کیٹیگریز کے حساب سے ہی تمہارا حساب ہوگا، اور کیا فرمایا، تم اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، استغفر اللہ، یہ جو نعمت ہے قرآن کی، اس کا یہ حصہ ہے تمہارے اندر، یہ تم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ تمہیں اس نے جو حکم دیا تم نے جھٹلا دیا، اور بس اپنے مزے سے رہ رہے ہو، کس قدر خوفناک بات ہے کہ ہم قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم نے اس نعمت کا حصہ دیا، تمہیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، غیبت کرنے سے منع کیا ہے، تمہیں کہا ہے خواتین کو کہ کور کرو کور کرو، کوئی عورتوں کے اوپر کام نہیں لگایا، کوئی مسجد میں نمازیں جا کے کرنے کو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جا کے لڑو جنگوں میں جہاد کرو، کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا ہے گھر میں اور بچوں کا خیال رکھو، اور ایک یہ کہا ہے گھر سے نکلو تو کور کر لو، وہ بھی نہیں ہم کر سکتے، کور کرتے ہوئے ہمیں بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ اب ہم کور کر کے نکلیں گے تو نہیں نہیں، ہمارے تو بڑے فیشن کم ہو جائیں گے اگر ہم کور کر کے نکلے تو یہ پھر ہم کیا قربانی دیں گے، کیا ہم جہاد کریں گے، کیا ہم شیطان سے لڑیں گے، کیا ہم اس قرآن کی قدر کریں گے، ایسے قدر کرنے والے ہم بنیں گے، تو کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہوں، اللہ نے جو حدیں لگا دی ان کو کراس کرنے والے نہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تم قرآن کو انکار کرتے ہو یا ان کی حدوں کو کراس کرتے ہو، تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو، تو اب کوشچن کیا اللہ تعالیٰ نے، تو جب مرنے والے کے جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے، اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی وارننگ دی ہے، سخت، یعنی عالم نزا کا نقشہ کھینچ دیا کہ جب تمہارے پیارے جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں روک کیوں نہیں لیتے،
کھڑے رو رہے ہوتے ہو، تمہارے 10 ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں، 10 مشینیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جان نکلنے سے کیوں نہیں روک لیتے اپنے پیارے کی؟ کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے تم اس چیز کو؟ نہ تم پیدا ہونے کو کنٹرول کر سکتے ہو، نہ تم موت کو کنٹرول کر سکتے ہو، لیکن تکبر تمہارا کیسا ہے؟ ایسا تکبر ہے تمہارا کہ تم بیٹھے اس دنیا میں جب زندہ ہو، جو سانسیں لے رہے ہو، جو کھا رہے ہو، وہ پی رہے ہو، سب اللہ کا دیا کر رہے ہو، اور اتنا سا کہا اللہ کا نہیں مان سکتے؟ اتنی سی بات نہیں مان سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہی ہے؟ وہ کرتے ہوئے تمہیں بڑی شرم آتی ہے، اتنا تکبر ہے تمہارے اندر؟ کیسا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ کھڑے رہتے ہیں سارے اور نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے تو فرشتے اندر جا کے جان نکال رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس وقت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بجائے تمہارے، کہ ہم تمہاری نسبت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے، تمہارے آگے ہم نے پردہ لگا دیا ہے کیونکہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ تو حدیث ہے نا، مقربین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مقربین یا صالح انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے تو تو کہا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کفن روح، وہ روح کے لیے بھی کفن لے کے آتے ہیں، جیسے دنیا میں جسم کے لیے تو کفن ہم دیتے ہیں، تو روح کے لیے جو فرشتے کفن لاتے ہیں وہ خوشبو والا لاتے ہیں، راحت والا لاتے ہیں، رحمت والا لاتے ہیں، اور پھر سے خوشخبری دیتے ہیں صالح لوگوں کو، کہتے ہیں کہ ابن ماجہ میں ہے کہ صالح لوگوں کی جب روح قبض ہوتی ہے تو کہتے ہیں نکل ہے پاکیزہ نفس، نکل کے تیری تعریف کی جانے والی ہے، تجھے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری قبول کر، عظیم راحت کی، خوشبودار پھولوں کی، اور اب ایسے رب کی جو کبھی تجھ سے ناراض نہ ہوگا۔ اور اصحاب الایمن کے لیے کہتے ہیں کہ سلام ہو تجھ پر اصحاب الایمن، تو اصحاب الایمن میں سے ہے۔ اور پھر جب تیسری کیٹیگری آتی ہے جب برا آدمی ہوتا ہے، تو پھر حدیث ہے کہ جب برا آدمی مرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نکل ہے خبیث کی جان جو خبیث جسم میں تھی، اور بشارت دے اسے کھولتے ہوئے پانی کی اور پیپ کی اور دوسرے ایسے ملتے جلتے عذابوں کی، اور وہ کیسا رب ہے جو ہمیشہ ناراض رہے گا۔ استغفر اللہ۔ تو بہت بہت ہم ڈریں اپنے موت کے وقت سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اپنی زندگیوں کو درست کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنا دیں، آمین۔ پھر وہ مرنے والا ایک مقربین میں سے ہو، کہ اب اگر مقربین میں سے وہ مرنے والا ہو جس کی روح، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا نا کہ تم اپنے کسی پیارے کی جان کیوں نہیں واپس لے آتے، اگر تم اتنا سمجھتے ہو کہ تم بڑے ٹروتھ فل ہو، تم بڑے وہ ہو، تو تم اپنے پیارے کی جان واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اور پھر کہا کہ اب جو مرنے والا ہے وہ اگر مقربین میں سے ہو، اگر تو وہ نیک ہو، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الایمن میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھ پر اصحاب الایمن میں سے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ فسبح اسم ربک العظیم، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ تو ہم کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کچھ سچ ہے، اس سے سب کچھ ہو کے رہنا ہے، اور یہ کہیں جو ہے تم اس سے جو ہو وہ چھٹکارا نہیں پا سکتے، تو ابھی اپنی زندگیوں کو بہتر کرو اور بہت بہت اللہ کو یاد کرو، اللہ کے آگے جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ جھکا دو اور اس کے احکامات کو جو ہے وہ قبول کرو۔ مسند میں ہے کہ سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ وسلم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرنے کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح ایک پرندہ ہو جائے گی جو درختوں کے میوے چگے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو، اور اس وقت اپنے اپنے جسم میں چلی جائے گی۔ اور اس حدیث میں ہے کہ ہر مومن کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ مسند احمد میں بھی ہے کہ اس کی شاہد ایک حدیث ہے جس کے اسناد بہت تیز ہیں، اور کہا کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوں گی، ساری جنتوں میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پھرتی ہیں، اور عرش تلے لٹکی ہوئی کندیلوں میں آ کے بیٹھتی ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ایسے لوگوں کی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوں گے، اور جو لوگ برے ہوں گے تو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ملنا بھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ روح جو ہے وہ نکلتی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ اس روح سے ملنا نہیں چاہیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کہنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہیں مانتی۔ تو سبحان ربی العظیم ہم پڑھیں بہت زیادہ، اور کہ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ آپ سے ویسا فرماتے ہیں جس نے سبحان ربی العظیم و حمدہ ہی کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے ایسے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بوجھ میں اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ تو اسی پہ بس اپنی بات ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔